السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو سوتیلی ماں نے اسے یتیم خانے چھوڑ دیا اور اس کے حصے کے سارے روپے پیسے ہڑپ کر لیے۔ وہ بچپن سے جوانی تک صرف نفرت کی آگ میں پرورش پاتی رہی۔ آج 15 سال بعد وہ اس گھر کو نیلامی میں خریدنے والی کمپنی کی مالکن بن کر واپس آئی۔ جب سوتیلی ماں نے اس سے گھر خالی نہ کرنے کی درخواست کی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے اپنا نکاب، لاہور کے قدیم اور گنجان آباد محلے کی وہ بوسیدہ حویلی نما عمارت آج اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دیواروں سے اکھڑتا ہوا پینٹ، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی منڈیریں اور صحن میں لگا وہ سوکھا ہوا نیم کا درخت گواہی دے رہا تھا کہ اس گھر سے خوشیاں روٹھے ہوئے ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ آج اس گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا، جن کی آنکھوں میں ہمدردی کم اور تماشا دیکھنے کا شوق زیادہ تھا۔ یہ گھر شمیم بیگم کا تھا، جو کبھی اس محلے کی سب سے با اثر اور روبدار خاتون سمجھی جاتی تھی، مگر آج وہی شمیم بیگم اپنے ہی گھر کے صحن میں بچھی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر اس طرح سکڑ کر بیٹھی تھیں جیسے وہ اپنے وجود کو مٹا دینا چاہتی ہوں۔ ان کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا اور آنکھوں میں ایسا ویرانہ کہ جو دیکھنے والوں کا دل دہلا دے۔ ان کے سر پر موجود سفید دوپٹہ میلا ہو چکا تھا اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ گھر کے اندر اور باہر قرض خواہوں کا شور تھا، جو گدھوں کی طرح اس گھر کو نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ شمیم بیگم کی نظریں بار بار اس گھر کے در و دیوار کا طواف کر رہی تھی، جہاں انہوں نے اپنی جوانی اور ادھیڑ عمر گزاری تھی۔ یہ گھر ان کے شوہر کی نشانی تھا اور اب ان کے بڑھاپے کی واحد پناہ گاہ، مگر آج یہ چھت بھی ان سے چھینی جا رہی تھی۔ اس سارے ہنگامے کے درمیان شمیم بیگم کے کانوں میں اپنی سگی بیٹی سائمہ کی آواز زہر گھور رہی تھی، جو اپنے شوہر آصف کے ساتھ ان کے سر پر کھڑی مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی۔ سائمہ بیٹی وہی بیٹی تھی جس کے لیے شمیم بیگم نے دنیا جہاں سے ٹکر لی تھی، جس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مرحوم شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی، ستیلی بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ آج وہی سائمہ بڑے جاہ و جلال سے اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے آنسو نہیں تھے، بلکہ مکان بکنے کے بعد ملنے والی رقم کی چمک تھی۔ سائمہ بار بار جھنجھلا کر کہہ رہی تھی کہ اماں، اب رو کر ڈرامہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ گھر میرے نام کر دو تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب دیکھو قرض والے کیسے دروازے توڑ رہے ہیں۔ شکر کرو کہ میں اور آصف یہاں موجود ہیں، ورنہ یہ لوگ تو تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینک دیتے۔ ابھی بھی وقت ہے، جو کاغذات وکیل لا رہا ہے اس پر انگوٹھا لگا دو، تاکہ عزت سے گھر بک جائے اور جو کچھ بچے وہ ہمارے ساتھ لے چلو۔ آصف نے تمہارے لیے ہمارے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں انتظام کر دیا ہے، وہاں آرام سکون سے رہنا۔ سائمہ کے الفاظ شمیم بیگم کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ انہیں وہ دن یاد آ گیا جب 3 سال پہلے سائمہ نے اپنی پسند کی شادی کی ضد کی تھی۔ شمیم بیگم نے لڑکے آصف کو نکما اور لالچی کہہ کر انکار کر دیا تو سائمہ نے راتوں رات گھر کا صفایا کر دیا تھا۔ شمیم بیگم کی زندگی بھر کی جمع پونجی، زیورات، کمیٹیوں کے پیسے اور یہاں تک کہ گھر کے کاغذات چرا کر وہ آصف کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس صدمے نے شمیم بیگم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جس بیٹی پر ناز کرتی تھی، اس نے انہیں بڑھاپے میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شمیم بیگم نے لوگوں سے ادھار مانگنا شروع کیا۔ بیماری نے گھیرا تو علاج کے لیے قرض لیا، گھر کی مرمت کے لیے سود پر پیسے اٹھائے
اور آہستہ آہستہ وہ قرض کے دلدل میں ایسی دھنسی کہ آج ان کا گھر نیلام ہونے جا رہا تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ آج جب مصیبت پڑی تو وہی سائمہ اور آصف مدد کے بہانے واپس آ گئے تھے، لیکن شمیم بیگم جانتی تھیں کہ وہ مدد کرنے نہیں بلکہ اس نیلامی میں سے اپنا حصہ وصول کرنے آئے ہیں۔ آصف ایک مکار آدمی تھا جو بار بار قرض خواہوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی، گھر تو بکے گا ہی، بس تم لوگ زیادہ شور نہ کرو، جو بھی بولی لگے گی اس میں سے تمہارا قرض چکا دیا جائے گا اور باقی رقم ہماری ہوگی، کیونکہ قانونی وارث میری بیوی ہے۔ شمیم بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سائمہ، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں مر جانے دے۔ تو نے پہلے ہی مجھے لوٹ کر فقیر کر دیا تھا، اب کیا میری لاش کا سودا کرنے آئی ہے؟ اس پر سائمہ نے بے رحمی سے ماں کا کاندھا جھنجھوڑ اور بولی، بس کر دو اماں، یہ جذباتی باتیں پرانی فلموں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سر پر لاکھوں کا قرضہ ہے اور یہ گھر بکنے والا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا تو سڑک پر رہنا، ہمیں کیا؟ ہم تو صرف اس لیے آئے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹی ہوتے ہوئے ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس دوران گھر کے باہر نیلامی کا عمل شروع کرنے کا اعلان ہو گیا۔ محلے کے دلال، پراپرٹی ڈیلرز اور کچھ لالچی سرمایہ کار کرسیوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ نیلامی کرنے والا شخص ایک موٹا سا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور ایک رجسٹر تھا۔ اس نے اونچی آواز میں بولنا شروع کیا، حضرات توجہ فرمائیں، یہ حویلی جو کہ 5 مرلے پر محیط ہے اور شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے، آج اس کی اوپن نیلامی ہو رہی ہے تاکہ شمیم بیگم کے ذمے واجب الادا قرضہ جات ادا کیے جا سکیں۔ گھر کی حالت آپ کے سامنے ہے، لیکن زمین کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ ہم بولی کا آغاز کریں گے، لیکن یاد رہے کہ نقد ادائیگی کرنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ شمیم بیگم نے یہ سن کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، ان کے گالوں پر آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ یہ وہی صحن تھا جہاں ان کے شوہر شام کو چائے پیتے تھے، یہ وہی کمرے تھے جہاں انہوں نے اپنی حکمرانی کی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی مریم کو اسی گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا تھا جب شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ مریم نے کتنا رو رو کر کہا تھا کہ اماں مجھے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی، لیکن شمیم بیگم نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا اور کہا تھا، جا دفع ہو جا، یہ گھر صرف میری بیٹی سائمہ کا ہے، تیرا یہاں کچھ بھی نہیں۔ آج قدرت کا انتقام دیکھیں کہ جس بیٹی کے لیے انہوں نے وہ ظلم کیا تھا وہی بیٹی آج گھر بکنے کا انتظار کر رہی تھی اور بے تابی سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ نیلامی شروع ہوئی۔ بولی لگانے والے نے کہا 20 لاکھ۔ یہ سن کر آصف ایک دم اچھل پڑا، او بھائی کیا مذاق کر رہے ہو؟ 20 لاکھ تو اس کے ملبے کی قیمت ہے، زمین سونا ہے سونا، کوئی ڈھنگ کی بولی لگاؤ۔ دوسرے خریدار نے کہا 25 لاکھ۔ دیکھو بھائی، گھر پر کیسز ہیں، قرضہ ہے، کل کو کوئی اور وارث نکل آئے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے، اس لیے رزق کے پیسے کاٹ رہے ہیں۔ تیسری طرف سے آواز آئی 30 لاکھ۔ قیمت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی مگر شمیم بیگم کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہر بڑھتی ہوئی بولی ان کے تابوت میں ایک کیل کی طرح تھی۔ سائمہ آصف کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، آصف اگر 50-60 لاکھ روپے بھی مل جائیں تو قرضہ اتار کر ہمارے ہاتھ میں 20-30 لاکھ تو آ جائیں گے نا، گاڑی نہیں لے لیں گے، بس جلدی سے یہ قصہ ختم ہو۔ آصف نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ نیلامی کرنے والا چیخ چلا رہا تھا، 30 لاکھ ایک، 30 لاکھ دو۔ تبھی ایک پراپرٹی ڈیلر جس کی نظریں شروع سے گھر کی زمین پر تھی، اس نے اونچی آواز میں کہا 40 لاکھ۔ مجمع میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔
محلے والے باتیں کرنے لگے کہ شمیم بیگم کے برے دن آ گئے ہیں، کیسی ٹھاٹھ باٹ سے رہتی تھی اور آج گھر کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے۔ 42 لاکھ، ایک اور آواز آئی۔ قرض خاں اب بے چین ہو رہے تھے، وہ شمیم بیگم کے پاس آئے اور بدتمیزی سے بولے، مائی دعا کر اچھی قیمت لگ جائے، ورنہ تیرا یہ زیور جو بچہ کھچا ہے وہ بھی اتروا لیں گے۔ شمیم بیگم نے خوف سے اپنا دوپٹہ سینے پر کس لیا، انہیں اپنی عزت کا خوف کھانے لگا۔ انہوں نے امید بھری نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا، مگر سائمہ منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ وہ تو بس اس انتظار میں تھی کہ کب ہتھوڑا گرے۔ اس وقت سورج عین سر پر تھا اور گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ شمیم بیگم کو چکر آ رہے تھے، پیاس سے حلق خوش تھا، مگر کسی نے انہیں پانی کا ایک گلاس تک نہ پوچھا۔ وہ عورت جس کے دسترخوان پر کبھی 10 قسم کے کھانے پکتے تھے، آج پانی کی بوند کو ترس رہی تھی۔ بولی اب 45 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ یہ بولی محلے کے ایک سیٹھ نے لگائی تھی جو اس جگہ کو گودام بنانا چاہتا تھا۔ نیلامی کرنے والے نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، 45 لاکھ، کیا کوئی اور ہے؟ 45 لاکھ ایک۔ آصف نے سائمہ کا ہاتھ دبا کر خوشی سے کہا، کام ہو گیا، 45 لاکھ بھی برے نہیں، قرضہ دے کر کچھ نہ کچھ بچ ہی جائے گا۔ نیلامی والا پھر چلایا، 45 لاکھ دو۔ شمیم بیگم نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ انہیں اپنی بربادی کا یقین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگیں کہ آج رات وہ کہاں سوئیں گی، کیا فٹ پاتھ پر یا کسی مزار پر؟ ان کا اپنا سگا خون ان کے پاس کھڑا تھا، مگر وہ ان کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ سیٹھ خوش تھا کہ اسے سستے میں زمین مل گئی۔ نیلامی والے نے ہتھوڑا ہوا میں بلند کیا اور آخری بار پکارا، 45 لاکھ ڈھائی۔ اور یہ 45 لاکھ، ابھی وہ لفظ 3 بولنے ہی والا تھا اور ہتھوڑا میز پر لگنے ہی والا تھا کہ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا ہارن اتنا زوردار تھا کہ سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک باوقار خاتون جس نے سیاہ عبایا پہن رکھا تھا اور چہرے پر نقاب تھا باہر نکلی۔ اس کے ساتھ سوٹڈ بوٹڈ میں ملبوس ایک وکیل صاحب اور 2 گارڈز تھے۔ اس خاتون کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب و دبدبا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ نیلامی والا بھی ہتھوڑا ہوا میں روک کے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ خاتون نے ایک نظر اس ٹوٹے ہوئے گھر پر ڈالی، پھر اپنی نظریں شمیم بیگم کے جھکے ہوئے وجود پر جمائیں، اور پھر ایک ایسی آواز میں جو گرجدار بھی تھی اور جس میں برسوں کا درد بھی چھپا ہوا تھا، بولی، 70 لاکھ رو۔ یہ سنتے ہی مجمع پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ آصف کے منہ سے سگریٹ گر گئی اور سائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نیلامی والا ہکلایا، کتنے کا؟ کتنے؟ خاتون نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس اپنے وکیل کو پکڑایا اور دوبارہ پر اعتماد لہجے میں کہا، میں نے کہا 70 لاکھ روپے، اور ادائیگی ابھی اسی وقت نقد ہوگی۔ کیا کوئی ہے جو اس سے اوپر بولی لگائے؟ سناٹا ایسا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ سیٹھ نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ 70 لاکھ اس گھر کی اوقات سے بہت زیادہ تھے۔ شمیم بیگم نے چونک کر سر اٹھایا اور دھندلی آنکھوں سے اس نقاب پوش مسیحا کو دیکھا۔ انہیں وہ آواز جانی پہچانی لگی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کون ہے یہ عورت جو ایک ٹوٹی ہوئی حویلی کے لیے اتنی بڑی رقم دے رہی ہے؟ سائمہ فوراً سے آگے بڑھی اور خوشامدانہ لہجے میں بولی، او ہو، یہ تو بہت اچھی آفر ہے، ہم تیار ہیں، بالکل تیار ہیں۔ لیکن نقاب پوش خاتون نے سائمہ کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور سیدھا شمیم بیگم کی طرف دیکھا۔
اس خاتون کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی پرانا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہو۔ ماحول میں تجسس انتہا پر تھا، ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر یہ پر اسرار عورت ہے کون، اور اسے اس بوسیدہ مکان میں تو اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ نیلامی والے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، 70 لاکھ ایک، 70 لاکھ 2، 70 لاکھ 3، مبارک ہو یہ گھر اس بی بی کے نام ہوا۔ ہتھوڑا میز پر لگا اور شمیم بیگم کا گھر بک گیا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ وہ راز جو برسوں پہلے اس گھر کی دیواروں میں دفن ہوئے تھے، اب اس نقاب پوش خاتون کے آنے سے باہر نکلنے والے تھے۔ نیلامی کے ہتھوڑے کی گونج فضا میں ابھی بھی برقرار تھی، اور 70 لاکھ کا ہنسا ہر شخص کے ذہن پر کسی جادوئی منتر کی طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ ہجوم جو کچھ لمحے پہلے تک شمیم بیگم کی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے بے چین تھا، اب اس پر اسرار نقاب پوش خاتون کی طرف احترام اور ڈر ملی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا، جس نے ایک ہی پل میں بازی پلٹ دی تھی۔ وکیل اور منشی فوری طور پر کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ نوٹوں کی گڈیاں میز پر رکھی گئی تھیں تو سائمہ اور آصف کی آنکھوں میں لالچ کی ایک ایسی چمک ابھری کہ وہ ماں کی حالت زار بھی بھول گئے۔ آصف نے فوراً سے آگے بڑھ کر نوٹوں کو گننے کی کوشش کی، لیکن نقاب پوش خاتون کے ساتھ آئے ہوئے گارڈ نے اسے سختی سے پیچھے ہٹا دیا۔ خاتون اپنی جگہ پر بت کی طرح خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں صرف اور صرف شمیم بیگم کے جھکے ہوئے وجود پر جمی ہوئی تھیں، جو ابھی تک سکتے کی حالت میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ شمیم بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد بھیجی ہے۔ 70 لاکھ روپے نہ صرف ان کا سارا قرضہ اتارنے کے لیے کافی تھے، بلکہ بچی ہوئی رقم سے وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کسی چھوٹے مکان میں عزت سے گزار سکتی تھی۔ لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا تھا، ایک انجانا خوف جو انہیں اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا کہ آخر یہ اجنبی عورت کون ہے؟ یہ کیوں اس اجڑے ہوئے دیار کو اتنی مہنگی قیمت پر خرید رہی ہے؟ کیا اس حویلی میں کوئی ایسا خزانہ دفن ہے جس کی خبر صرف اسے ہے؟ پھر اس کا کوئی پرانا ناطہ ہے اس جگہ سے؟ ان سوالوں نے شمیم بیگم کے دل و دماغ میں یلغار کر رکھی تھی، مگر زبان پر تالے پڑے تھے۔ کاغذی کارروائی مکمل ہوتے ہی نقاب پوش خاتون نے پہلی بار اپنی جگہ سے حرکت کی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمیم بیگم کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک ایسا وقار تھا کہ شمیم بیگم کو لاشعوری طور پر اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا پڑا۔ خاتون نے اپنے سیاہ نقاب کے پیچھے سے شمیم بیگم کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ٹھہری ہوئی پر اسرار آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، گھر بک چکا، قیمت ادا ہو چکی، اب کیا آپ مجھے میرا خریدا ہوا گھر نہیں دکھائیں گی؟ میں نے اس گھر کا کونا کونا دیکھنا چاہتی ہوں۔ شمیم بیگم نے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سائمہ جو موقع کی طاق میں تھی فوراً بیچ میں کود پڑی۔ اس نے انتہائی لچھے دار اور مکھن لگی ہوئی آواز میں کہا، ارے میڈم، آپ کیوں تکلف کرتی ہیں؟ میری ماں تو ویسے ہی بیمار اور بوڑھی ہیں، چلنے پھرنے سے لاچار ہیں، میں ہوں نا، میں اس گھر کی بیٹی ہوں، مجھے اس گھر کی ایک ایک اینٹ کا پتہ ہے، آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ حویلی کتنی شاندار ہے۔ سائمہ نے یہ کہتے ہوئے انتہائی بے تکلفی سے خاتون کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس امیر عورت سے تعلقات بنا سکے اور مزید کچھ فائدے حاصل کر سکے۔ لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ خاتون کی طرف بڑھا، خاتون نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے دستانے میں چھپا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور سائمہ کو ایک شدید جھٹکے کے ساتھ وہیں روک دیا۔ یہ اشارہ اتنا حتمی
اور تضحیک امیز تھا کہ سائمہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا ہو۔ خاتون نے سائمہ کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے نہیں کہا جس کی ملکیت یہ گھر تھا میں اسی کے ساتھ یہ گھر دیکھوں گی، اور ویسے بھی بیٹیوں کو گھر کے راستوں کا پتہ ہوتا تو وہ گھر کا سامان چوری کر کے نہیں بھاگتی۔ یہ جملہ اتنا برہستہ اور چبھتا ہوا تھا کہ سائمہ کا چہرہ شرم اور غصے سے لال سرخ ہو گیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس جملے نے شمیم بیگم کو بھی چونکا دیا۔ اس عورت کو کیسے پتہ کہ سائمہ گھر سے بھاگی تھی؟ ضرور محلے والوں نے بتایا ہوگا۔ شمیم بیگم نے خود کو تسلی دی اور لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب جب کہ گھر بک ہی چکا ہے تو آخری بار اسے دیکھ بھی لوں، اس خریدار کی خواہش بھی پوری کر دوں۔ شمیم بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آئیں بیٹی، میں دکھاتی ہوں۔ وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی برآمدے کی طرف بڑھیں۔ نقاب پوش خاتون ان کے پیچھے پیچھے یوں چل رہی تھی جیسے کوئی سایہ ہو۔ سب سے پہلے وہ صحن کے اس حصے میں پہنچے جہاں نیم کا قدیم درخت لگا ہوا تھا۔ شمیم بیگم وہیں رک گئی اور حسرت بھری نگاہوں سے سوکھے ہوئے درخت کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا، یہ درخت میرے شوہر نے لگایا تھا۔ کبھی اس کی چھاؤں پورے صحن کو ڈھانپ لیتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہروں میں ہم لوگ یہیں چارپائیاں بچھاتے تھے، مگر اب یہ بھی میری طرح سوکھ گیا ہے۔ نقاب پوش خاتون آہستہ سے چل کر درخت کے تنے کے پاس آ گئی اور اپنے سیاہ دستانے والے ہاتھ سے اس کی کھردری چھال کو چھوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ وہ وہاں کچھ دیر خاموش کھڑی رہی جیسے وہ درخت کی خاموشی کو سن رہی ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، سنا ہے اس درخت کے نیچے گھنٹوں بیٹھ کر کوئی رویا کرتا تھا؟ شمیم بیگم کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ انہیں فوراً سے مریم ستیلی بیٹی کا خیال آیا تھا جو بچپن میں اکثر اس درخت کے پیچھے چھپ کر رویا کرتی تھی جب شمیم بیگم اسے مارتی تھی۔ لیکن انہوں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، وقت وقت کی بات ہے، اس گھر نے بہت سے آنسو دیکھے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ اندر چلیں۔ وہ خاتون ان کو لے کر حویلی کے مرکزی دالان مین ہال میں داخل ہوئی۔ دالان کا دروازہ چرچرائی ہوئی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر گرد اور مٹی کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ چھت کے کونوں میں مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے اور دیواروں پر لگی ہوئی خوبصورت پینٹنگز اب دھندلی ہو چکی تھی۔ ہوا میں سیلن اور پرانے پن کی ایک خاص بو رچی بسی تھی جو ویران گھروں کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ شمیم بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولی، یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج تھا، یہاں کبھی رونق میلہ لگا رہتا تھا، میرے شوہر یہاں بیٹھ کر اخبار پڑھتے تھے، میں اور سائمہ یہیں باتیں کرتے تھے۔ نقاب پوش خاتون نے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی نظریں فرش کے ٹائلوں سے لے کر چھت کے فانوس تک ہر چیز کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی خریدار نہیں بلکہ کوئی تفتیشی افسر ہو جو جائے وقوع کا معائنہ کر رہا ہو۔ اچانک اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے شو پیس پر پڑی۔ وہ چل کر وہاں گئی اور اسے اٹھا لیا۔ شمیم بیگم نے دیکھا تو کہا، یہ بہت پرانا ہے، شاید گر کر ٹوٹ گیا ہوگا۔ خاتون نے وہ ٹکڑا اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور زیر لب کچھ بڑبڑائی جو شمیم بیگم سن نہ سکی۔ پھر انہوں نے کچن باورچی خانے کا رخ کیا۔ کچن کی حالت بہت خستہ تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے دیواریں کالی ہو چکی تھیں اور برتن بکھرے پڑے تھے۔ شمیم بیگم نے شرمندگی سے کہا، معاف کرنا بیٹی، بیماری کی وجہ سے صفائی ستھرائی نہیں کروا سکی۔ یہ کچن کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ خاتون نے کچن کے سنک کے پاس جا کر دیوار پر لگے ہوئے کچھ پرانے نشانات کو انگلی سے چھوا۔
اور پھر اچانک مڑ کر شمیم بیگم سے ایک عجیب سوال کیا، کیا اس کچن میں سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھونے پر کسی کے ہاتھ نہیں ٹھٹرتے تھے؟ شمیم بیگم کو ایک جھٹکا سا لگا، یہ سوال اتنا مخصوص تھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں یاد آیا کہ وہ کس طرح مریم کو سخت سردی میں رات گئے تک برتن دھونے پر مجبور کرتی تھی، اور اگر وہ گرم پانی کرنے کی کوشش کرتی تو اس پر چیختی چلاتی تھی۔ شمیم بیگم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے گھبرا کر خاتون کی طرف دیکھا، مگر نقاب کی وجہ سے وہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکیں۔ انہوں نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، بیٹی تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو بس گھر کے کام کاج ہیں، سبھی کرتے ہیں، اور جلدی سے کچن سے باہر نکل آئیں۔ اب وہ جلدی جلدی گھر دکھا کر اس جان لیوا تجسس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، اوپر والے کمرے زیادہ ہوادار ہیں۔ شمیم بیگم نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیاں چڑھنا شمیم بیگم کے لیے ہمالیہ سر کرنے کے مترادف تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی ایک ایک سیڑھی چڑھ رہی تھی۔ ان کے گھٹنوں میں شدید درد تھا۔ خاتون نے ان کے پیچھے بالکل خاموشی سے آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شمیم بیگم کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ خاتون نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا، مگر فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور انہیں گرتے گرتے سنبھلنے دیا، جیسے وہ انہیں چھونا نہ چاہتی ہوں، یا پھر اسے ان کی تکلیف دیکھ کر کوئی تسکین مل رہی ہو۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے مختلف کمرے دکھائے۔ سائمہ کا کمرہ جو سب سے بڑا اور سجا ہوا تھا، مہمانوں کا کمرہ، اور پھر آخر میں وہ ایک بند دروازے کے سامنے پہنچی جو چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا اسٹور روم نما کمرہ تھا۔ اس دروازے پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ شمیم بیگم اس دروازے سے کترا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی اور بولی، یہ تو بس ایسے ہی فالتو سامان رکھنے کی جگہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آؤ چھت پر چلیں۔ مگر نقاب پوش خاتون وہیں جم کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی نظریں اس تالے پر گڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے انتہائی سرد اور حاکمانہ لہجے میں کہا، یہ کمرہ کھولیں، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ شمیم بیگم گھبرا گئیں۔ بیٹی اس کی چابی تو کب کی گم ہو چکی ہے، اس میں صرف کباڑ ہے، مٹی اور دھول کے سوا کچھ بھی نہیں، تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ خاتون نے اپنی پرس سے ایک چابیوں کا گچھا نکالا اور شمیم بیگم کے سامنے لہرا دیا۔ یہ دیکھ کر شمیم بیگم کی آنکھیں حیرت سے باہر ابل پڑیں۔ یہ تو اسی گھر کی پرانی چابیاں تھیں جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ میرے پاس ہر تالے کی چابی موجود ہے بیگم صاحبہ، آپ فکر نہ کریں۔ خاتون نے آگے بڑھ کر ہانپتے ہوئے ہاتھوں سے تالے میں چابی گھمائی۔ کٹ کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا اور دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر سے گھٹن اور اندھیرے کا ایک بھبکا باہر آیا۔ یہ وہ کوٹھڑی تھی جہاں شمیم بیگم نے مریم کو اس کے آخری دنوں میں قید کر رکھا تھا، جہاں اسے سونے کے لیے زمین پر ایک ٹاٹ دیا گیا تھا۔ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ کمرے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی اور کونے میں ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا صندوق ٹرنک پڑا ہوا تھا۔ خاتون سیدھی اس صندوق کے پاس چلی گئیں اور اس پر جمی ہوئی برسوں پرانی دھول کو اپنے دستانے سے صاف کیا۔ شمیم بیگم دروازے پر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ماضی اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اس کے کمرے میں زندہ ہو گیا ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ عورت کون ہے جس کے پاس اس گھر کی چابیاں ہیں، جسے پتہ ہے کہ درخت کے نیچے کون روتا تھا، جسے کچن کے ٹھنڈے پانی کا علم ہے۔ کہیں یہ کوئی جن یا اسیب تو نہیں، یا پھر
ان کے ذہن میں ایک نام گونجا مگر انہوں نے جھٹک دیا، نہیں نہیں، وہ تو مر کھپ گئی ہوگی یا کہیں دھکے کھا رہی ہوگی، اس کے پاس 70 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ خاتون نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا، اس کے قبضے چیخ اٹھے، اندر کچھ پرانی کتابیں اور ایک پھٹی ہوئی گڑیا پڑی تھی۔ خاتون نے وہ گڑیا اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ اس لمحے شمیم بیگم نے دیکھا کہ اس سخت گیر نقاب پوش عورت کے کندھے لرز رہے تھے، وہ رو رہی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سکوت تھا، باہر سائمہ اور آصف کی آوازیں آ رہی تھی جو شاید اب اوپر کو آ رہے تھے، مگر یہاں اندر تو ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ شمیم بیگم نے ہمت کر کے پوچھا، بیٹی تم رو رہی ہو؟ اس پرانے صندوق میں ایسا کیا ہے، اور تم اس گھر کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہو؟ خدارا مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میری جان نکلی جا رہی ہے اس تجسس سے۔ خاتون نے گڑیا کو واپس صندوق میں رکھا، اپنے آنسو پہنچے اور آہستہ سے شمیم بیگم کی طرف مڑی۔ نقاب کے پیچھے چھپی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ آگ تھی۔ اس نے کہا، آپ پوچھتی ہیں میں کون ہوں اور میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہوں؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمیم بیگم کے قریب چلی آئی، اتنا قریب کہ شمیم بیگم اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ میں اس گھر کے ہر در سے واقف ہوں شمیم بیگم، کیونکہ میں نے ان دیواروں کو اپنے آنسوؤں سے سینچا ہے۔ آپ نے مجھے گھر دکھایا، اب میں آپ کو آئینہ دکھاؤں گی۔ اسی لمحے سائمہ اور آصف کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ سائمہ نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، اوہ مائی گاڈ، آپ لوگ اس کباڑ خانے میں کیا کر رہے ہیں، اور یہ بدبو کیسی ہے؟ نقاب پوش نے سائمہ کی آواز سن کر اپنا ہاتھ چہرے کی طرف بڑھایا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ راز سے پردہ اٹھایا جائے، اب وقت آ گیا تھا کہ نیلامی کی اصل قیمت وصول کی جائے۔ شمیم بیگم کی نظریں خاتون کے ہاتھ پر تھیں جو نقاب کی گرہ کھول رہا تھا۔ ان کا دل بند ہونے کے قریب تھا اور پھر گرہ کھل گئی۔ کمرے میں موجود گھٹن زدہ فضا ایک دم سے تھم گئی۔ اس نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، جیسے ہی سیاہ کپڑا سرکا اور وہ چہرہ نمایاں ہوا، شمیم بیگم کے حلق میں ایک بے آواز چیخ نکلی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر لڑ کھڑا گئی۔ ان کے سامنے کھڑی وہ باوقار اور پرکشش خاتون کوئی اور نہیں بلکہ ان کے مرحوم شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی مریم تھی، وہی مریم جسے انہوں نے 15 سال پہلے یتیم خانے چھوڑنے کے بہانے سڑک پر لاوارث پھینک دیا تھا، وہی مریم جس کے حصے میں کے زیادہ زیورات اور پیسے انہوں نے ہڑپ کر لیے تھے۔ آج وہی لڑکی ان کے سامنے گھر کی مالکن بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ مریم کے چہرے پر اب وہ بچپن والی معصومیت اور خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی پختگی اور سختی تھی جو زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر پیدا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں فتح کا سکون تھا اور ماضی کا حساب چکانے کا عزم تھا۔ سائمہ جو اب تک صرف نوٹوں کی چمک میں گم تھے، مریم کا چہرہ دیکھ کر پتھر کی ہو گئی تھی۔ سائمہ ہکلائی، مریم تم زندہ ہو؟ مریم کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں سائمہ، میں زندہ ہوں۔ حیرت ہوئی نا؟ تم سب نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے اس گھر سے ایسے نکالا تھا جیسے کوئی گندی مکھی دودھ سے نکال پھینکتا ہے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تم نے مجھے سڑک پر پھینکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور دولت سے نواز دیا، اور آج دیکھو وقت کا پہیہ کیسے گما ہے۔ آج تم لوگ میرے دروازے پر کھڑے ہو کر شمیم بیگم کی شمیم بیگم کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے وہ اتنی طاقتور بن کر واپس آئے گی۔ شمیم بیگم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، مریم بیٹی مجھے معاف کر دے،
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہک گئی تھی، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا۔ مریم نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بولی، غلطی نہیں شمیم بیگم، آپ نے گناہ کیا تھا اور گناہ کی معافی نہیں سزا ملتی ہے۔ آپ نے میرا بچپن چھینا، میرے باپ کی شفقت چھینی، مجھے دانے دانے کا محتاج کر دیا۔ آج آپ کے آنسو میرے اس درد کا مداوع نہیں کر سکتے جو میں نے برسوں سہا ہے۔ اس دوران آصف، جس کی نظر صرف پیسے والے بریف کیس پر تھی، اس نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ وہ ڈٹھائی سے بولا، چلو جو بھی ہے پرانی باتیں چھوڑو، اب تم نے گھر خرید لیا ہے اور یہ پیسے دے دیے ہیں تو یہ سودا پکا ہوا، ہم لوگ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ سائمہ نے بھی اب فوراً سے اپنا رخ بدلا اور اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر جانے لگی۔ یہ منظر شمیم بیگم کے لیے موت سے بدتر تھا۔ انہوں نے تڑپ کر پکارا تھا، سائمہ بیٹی، تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں کہاں جاؤں گی؟ مریم تو مجھے یہاں رہنے نہیں دے گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سائمہ رکی، اس کے چہرے پر بیزارگی واضح تھی۔ اس نے بے رحمی سے کہا، اماں دیکھو جذباتی مت ہو، میرے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے کہ میں تمہیں رکھ سکوں، اور ویسے بھی تم بیمار رہتی ہو، آصف کو پریشانی ہوتی ہے۔ تمہارے پاس جو تھوڑے بہت پیسے بچیں گے ان میں سے کسی اولڈ ایج ہوم میں رہ لینا یا پھر کرائے کا کوئی چھوٹا سا کمرہ لے لینا۔ اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر سائمہ نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شمیم بیگم کا دل کرچی ہو گیا۔ یہ وہ بیٹی تھی جس کی خاطر انہوں نے مریم کو گھر سے نکالا تھا، جس کے لیے انہوں نے بہت ساری دنیا سے دشمنی مول لی۔ آج وہی بیٹی پیسے ملتے ہی انہیں پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ شمیم بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اپنی کرسی کا پھل مل رہا تھا، مکافات عمل ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آصف اور سائمہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ اس منحوس گھر سے جلد از جلد نکلنا چاہتے تھے۔ مریم خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں جانے لگے تو مریم نے گرجدار آواز میں کہا، رکو۔ وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ مریم نے شمیم بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنی ماں کو ایسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ واہ شمیم بیگم، دیکھ لیا اپنی سگی اولاد کا رنگ ڈھنگ، جس خون پر تمہیں اتنا غرور تھا وہ آج سفید ہو چکا ہے۔ پھر مریم شمیم بیگم کے قریب چلی گئیں جو زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ مریم نے جھک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، آپ نے سوچا تھا کہ میں آپ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گی؟ نہیں شمیم بیگم، میں آپ جیسی نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں آپ کو چھت دوں گی۔ شمیم بیگم نے حیرت اور امید سے سر اٹھایا، کیا مریم انہیں معاف کر دے گی؟ مریم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں مگر ایک شرط پر۔ مریم نے انگلی اٹھا کر اسی اندھیرے گھٹن زدہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ یہ ہے آپ کا کمرہ، آج سے آپ اسی کوٹھڑی میں رہیں گی جہاں آپ نے مجھے قید رکھا تھا۔ آپ کو وہی روٹی ملے گی جو آپ مجھے دیتی تھی، اور آپ کو اس گھر کے کام کاج کرنے ہوں گے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یتیم ہونا کیا ہوتا ہے اور ظلم سہنا کیا ہوتا ہے۔ یہ میری بھیک ہے آپ پر۔ شمیم بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ وہ کوٹھڑی جہاں انہوں نے مریم کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا اب ان کا مسکن بننے والی تھی۔ یہ سزا موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ سائمہ اور آصف نے جب یہ سنا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آصف نے کندھے اچکائے اور کہا، چلو اچھا ہے، اماں کو ٹھکانہ مل گیا، ہمارا سر درد ختم ہوا۔ اور وہ دونوں بریف کیس لے کر گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ حویلی میں اب صرف مریم اور شمیم
بیگم رہ گئی تھیں۔ مریم کھڑی ہو گئی اور اپنے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے شمیم بیگم کا پرانا بستر اٹھا کر اسی اندھیری کوٹھڑی میں پھینک دیا۔ مریم بیگم نے سے کہا کہ اٹھے اور اپنے نئے کمرے میں جائیں، آج سے میں اس گھر کی مالکن ہوں اور آپ یہاں کی خادمہ۔ یہ قدرت کا انصاف ہے۔ شمیم بیگم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھیں۔ ان کی نظریں اس عالی شان گھر کے فانوسوں، کھڑکیوں اور دیواروں کو حسرت سے دیکھ رہی تھیں جو کبھی ان کی تھی، مگر اب وہ وہاں اجنبی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس تنگ اور تاریک کوٹھڑی میں داخل ہوئیں۔ اندھیرے میں بیٹھ کر شمیم بیگم کو شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے کیا بویا تھا اور آج وہ کیا کاٹ رہی ہیں۔ ان کے پاس اب پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ باہر مریم نیم کے درخت کے نیچے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو سکون کے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بابا، آج آپ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا، انصاف ہو گیا۔ اور کوٹھڑی کے اندر شمیم بیگم زندہ لاش بن کر اپنی باقی زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔